بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے دو اور شعر بھی اسی مضمون کے جو پٹیل صاحب نے بات کی ہے نا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو جانتے ہیں اللہ کے فضل سے اس بات کو کہ خدا تعالیٰ جھوٹے کا حامی نہیں ہوتا، تو انہوں نے اصل میں یہ سوال ڈالا تھا خان صاحب کے لیے کہ آپ کوئی ایسا جھوٹا دکھائیں تو صحیح جس کے اس طرح خدا تعالیٰ اس کو اتنی لمبی مہلت دے اور اس کے مشن میں کامیابی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بشر صاحب نے شعر پڑھے ہیں اسی تسلسل میں ہے ایک جگہ پہ کہ ہے کوئی کاذب جہاں میں، لاؤ لوگوں کچھ نظیر، جس کی تائیدیں ہوئی ہوں میری جیسی بار بار۔ اور ایک موقع پہ آپ فرماتے ہیں پاک و برتر ہے وہ، جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر، ورنہ اٹھ جاوے آماں اور سچے ہوویں شرمسار۔ اگر مرزا صاحب، حضرت مرزا صاحب ان کے خیال کے مطابق جھوٹے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا خدا ابھی تک اس جھوٹے کی تائید کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے؟ تو پھر اس کے اس وعدے کا کیا بنے گا جو اس نے کہا کہ میں تو جھوٹے کو گردن سے پکڑ لیتا ہوں، میری طرف مجھ پہ افتراء کر کے کوئی نہیں بچ سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، وہ ناکام ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء کرے جھوٹا، ایک بات گھڑ کے کہے مجھے خدا نے کہی اور خدا نے نہ کہی ہو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ قرآن کریم فرماتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم تو کامیاب نہیں ہوتے، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اگر حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے، تو خدا ان کے حق میں کیوں نشانات دکھاتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی محبت کی علامتیں ان کے ذریعے اور ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے ظاہر فرما رہا ہے؟ لیکن ایک بات اور میں ان کے لیے، خان صاحب کے لیے اسی ضمن میں عرض کر دوں، قرآن کریم پر غور کیجئے۔ قرآن کریم نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ ایسا شخص سب سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس نے کچھ اور بھی ظالموں کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کو سے روکتا ہے، اور وہ روکنا کئی طرز پہ ہے، مسجد میں عبادت نہ کرنے دے، مسجدوں کو گرا دے۔ تو خدا کے لیے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہ آتا ہے کہ غالباً کوئی شخص اوقات ممنوعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دل کرتا ہے کہ اس کو منع کروں کہ یہ وقت نہیں ہے نماز کا، لیکن خدا تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ میرے سامنے ہے کہ کہیں میں اس کا مرتکب نہ ہو جاؤں کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں۔ بہرحال قرآن کریم کے یہ ارشادات بڑے واضح ہیں۔ ہماری تو اپنے جماعت کے جو معاندین ہیں، مخالفین ہیں، ہم سچی بات ہے کہ ہماری تربیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے اس طرح ہوئی ہے کہ ہم ان کے لیے دکھ اور درد محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ کہ سوچیں تو صحیح کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کی فعلی شہادت کہاں پہ ہے۔ دیکھیں یہ جماعت کی ترقی ہونا، جماعت کے اندر ساری دنیا سے سعید فطر لوگوں کا آنا، خدمت قرآن، مساجد کی تعمیر، دین کے لیے زندگیاں وقف کرنا اور تبلیغ اسلام کے پیغام لے کر، اسلام کا امن اور سلامتی کا پیغام لے کے نکلنا، یہ جتنی مہمات خلافت کے ذریعے سے جاری ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے فیضان سے، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کس چیز نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ وعدے تھے اس کے مطابق یہ کام چل رہے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے رہا ہے اور غیر معمولی برکتیں دے رہا ہے۔ امن کا پیغام اسلام کا لے کے کون نکل رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے کیا کیا۔ آج دنیا میں غیر مسلم بھی یہ مان رہے ہیں کہ اگر اسلام کی یہ تصویر جو امن اور سلامتی اور محبت اور پیار کے پیغام پر مشتمل ہے، جو لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا پیغام لیے ہوئے ہے، جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اور دلائل کے ساتھ پیش کرتی ہے، اور اپنی پوری 100 سال سے زائد کی تاریخ کو ساتھ رکھتے ہوئے پیش کرتی ہے کہ کبھی کسی فتنے اور فساد میں کسی ملک میں بھی جماعت شامل نہیں ہوئی، ہمیشہ اس کا پیغام محبت کا رہا ہے، امن کا رہا ہے۔ اگر یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے تو پھر کس چیز کو خدمت کہیں گے؟